فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. رضی اللہ عنہم ورضوا عن. صدق اللہ العظیم. آج کا دن 18 ذو الحجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کا یوم شہادت کا دن ہے. 18 ذو الحجہ کو باغیوں نے 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ خلفائے ثالث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق خلافت کا بتایا، پہلے حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا. اگر ان کی فضیلت پر بات کی جائے تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور داماد ہی نہیں، دوہرے داماد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی. جب وہ بیماری سے وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی ان کو شہادت کی خوش نصیبی، ان کو خوشخبری دنیا میں ہی دی. حدیث ہے، مشہور حدیث ہے ترمذی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پہ تھے تو وہ حرکت کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس پر ایڑی ماری اور اسے کہا، ٹھہر جا، کیا تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید نہیں کھڑے؟ تو جو 2 شہید تھے ان میں سے ایک حضرت ابو بکر تھے اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دین و اسلام کے لیے اس قدر کنٹریبیوشن ہے کہ ان کو بیان کرنا محال ہے، ان کو کچھ لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی فتوحات کی، بہت سی فتح طرابلس اور بحری جنگ بھی ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس قدر سخاوت میں، اس قدر سخی تھے کہ انہوں نے اپنا بڑا ہی مال، بہت ہی زیادہ مال جو تھا وہ اسلام کے لیے قربان کر دیا. آپ کا شمار بڑے بڑے دولت مند لوگوں میں اچھا پہننا، اچھا کھانا اور اس قدر نفیس تھے، اور اس قدر شریف اور پاک باز، نیک طبیعت، دل تبع طبیعت انسان تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو میرے نبی کو اس قدر شدت سے جہاد کے لیے چندے کی ضرورت آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا چندے کا اعلان کیا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں اتنے اونٹ دیتا ہوں. پھر اعلان کیا، فرمایا اتنے گھوڑے دیتا ہوں. پھر اعلان کیا، فرمایا اتنی نقد مال دیتا ہوں. اتنا مال قربان جاؤں حضرت عثمان کی عزت و رفعت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی دی ہوئی دولت کو ہاتھوں سے یوں کر کے دونوں ہاتھوں پر خود ممبر پر کھڑے انڈھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان تو آج کے بعد اگر کوئی عمل بھی نہ کرے تو تب بھی جنتی ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے 18 اور کچھ کا کہنا ہے کہ 22 مرتبہ حضرت عثمان بن عفان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی. اس قدر عظیم انسان پہلے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تنگی میں ساتھ دینے والے. پھر اگر بات کی جائے بئر روما کنواں کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی ضرورت پیش آئی تو فرمایا حضرت عثمان نے کہ اللہ کے نبی میں لے کے دوں گا۔ پھر آدھا لے کر دیا۔ جب پھر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہوا، پھر حضرت عثمان بن عفان نے پورا کنواں لے کر مسلمان۔ اگر اور بات کی جائے آپ کی سخاوت کی، تو جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے مسجد میں شامل کرنی ہے، یہ کون لے کے دے گا؟ تو سب کے سامنے جو پیش نظر تھے وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں یہ جگہ لے کر دوں گا۔ آپ کی دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عثمان کو کہ تمہیں ایک کرتا پہنایا جائے گا، اس کو اپنی مرضی سے نہ اتارنا، اور وہ کرتا جو تھا وہ خلافت تھا۔ تو حضرت عثمان اس چیز سے واقف تھے، جانتے تھے اس چیز کو، تو انہوں نے اس لیے باغیوں کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دیا، اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب 40 دن تک محصور کیا گیا، اتنے دن پانی کھانا ہر چیز بند ہے، اور اپنے گھر میں اپنی بیوی حضرت نائلہ کے ساتھ نظر بند تھے، تو آپ نے پیغام بھجوایا حضرت علی کو کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ کو بھیجا۔ آج سن لیں حضرت علی کو ماننے والے اور حضرت عثمان کو نہ ماننے والے، حضرت عثمان کو ماننے والے اور حضرت علی کو نہ ماننے والے آج سن لیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے کہنے پر حضرت علی نے حسن و حسین کو بھیجا کہ جاؤ اپنے خالوں کے گھر کے باہر پہرا دو۔ اس بات کو کہہ کر اس چیز کو ثابت کر دیا کہ ہم آپس میں محبت والے ہیں، بغض والے نہیں ہیں۔ آج کا رافضی، آج کا بدبخت ہو سکتا ہے بغض والا، مگر ان میں تو بڑی محبت اور بڑا پیار تھا۔ جب حسن و حسین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پانی جو تھا وہ نہ لا سکے، تو پھر حضرت علی خود مشکیزہ بھر کے لائے، مگر ظالم جو باغی تھے انہوں نے مشکیزے کو پھاڑ دیا اور پانی کو گرا دیا، اور حضرت علی گھر کے پاس ہی تھے۔ حضرت علی نے اپنے سر کے اوپر جو پگڑی تھی اس کو اچھال کر حضرت عثمان بن عفان کے گھر میں پھینکا۔ کیوں پھینکا؟ اس لیے پھینکا کہ دنیا والے تو جانتے ہیں، حضرت عثمان بھی جان لے حضرت علی بے وفا نہیں ہے، حضرت علی بے وفا نہیں، حضرت علی پانی لے کے آیا تھا مگر باغیوں نے آنے نہ دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان، بڑی فضیلت ہے، اور اسلام کے لیے ان کی اس قدر محنتیں ہیں کہ ان کو چند لمحوں، چند گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جب محاصرہ کیا گیا تو وہ اپنی چھت پر چڑھے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا جو ان کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تم مجھے بئر روما کا پانی نہیں پینے دیتے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ کنواں میں نے خرید کر آپ لوگوں کو دیا تھا؟ تو سب لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا جس مسجد میں آج مجھے تم 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دے رہے، کیا یہ مسجد کا زیادہ تر حصہ میں نے خرید کر نہیں دیا؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ فرمایا مجھ پر پانی کھانا بند کرنے والوں، مجھ پہ ستم ظلم کرنے والوں، تمہیں یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر موجود تھے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آج میرے ساتھ 1 صدیق 2 شہید کھڑے ہیں؟ کیا نبی نے مجھے دنیا میں ہی جنت کی، کیا میرے نبی نے دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری نہیں دی؟ سب لوگوں نے مل کر کہا ہاں، مگر باغیوں نے 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کیا۔ ایک باغی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا راڈ تھا، وہ انہوں نے حضرت عثمان کے سر مبارک پر مارا تو خون کا اس قدر فوارہ نکلا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت بیوی ان کی، حضرت نائلہ بیوی ان کی، وہ بھی ان کے پاس ہی تھی۔ تو ان آخری لمحوں میں جب انہوں نے حملہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اب شہادت قریب ہے۔ جب شہادت قریب تھی تو انہیں خواب آئی کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور کہنے لگے، فرمانے لگے عثمان میں جانتا ہوں تو بڑے دن کا بھوکا پیاسا ہے، باغیوں نے تیرے دن پر 40 دن کا محاصرہ، بہت پیاسا ہے، بڑے دن کا لمبا روزہ رکھا ہوا ہے، آ جاؤ ہم اکٹھے جنت میں افطار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس قدر فضیلت ہے، اس قدر فضیلت ہے۔ تو
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ یوم شہادت، یوم پیدائش حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، اور اسی طرح حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، ہم اور بھی بہت سی چیزیں یاد رکھتے ہیں، تو یہ اسلامک جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک اور باغی آیا اور اس نے تلوار کا وار کیا، تو حضرت نائلہ نے اپنی انگلیاں آگے کی تو وہ کٹ گئی، بچانا چاہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے قطرے قرآن پر گرے جب ان پر وار ہوئے۔ تو قربان جاؤں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام میں 2 ہی قطرے گرے ہیں، عزت والے، رفعت والے، عظمت والے 2 ہی قطرے گرے ہیں، ایک آنسو کا قطرہ اور ایک خون کا قطرہ۔ جو آنسو کا قطرہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نکلا آنکھ سے، اور وہ گرا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا، والضحیٰ کے چہرے پر گرا، قرآن پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن ہے تو لہٰذا قرآن پر گرا۔ ایک آنسو کا قطرہ، جب ڈنگ مارا ناگ نے تو تکلیف ہوئی، تو آنسو کا قطرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے تو آنسو کا قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر قرآن پر گرا، ایک آنسو کا قطرہ، اور دوسرا آنسو جو خون کا قطرہ تھا وہ حضرت عثمان بن عفان کا، وہ بھی قرآن پر گرا۔ یہ 2 قطرے بڑے معزز ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو 18 ذو الحجہ کو شہید کر دیا باغیوں نے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا اگر مجھے شہید کر دو گے تو میرے بعد کبھی بھی ایک مسلح پر نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج 1450 سال گزر گئے، اتنی مدت گزر گئی، آج تک مسلمان اکٹھے نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد باغیوں نے یہی نہیں، باغیوں نے پھر کیا کچھ نہیں کیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بہت اسلام کو نقصان پہنچایا ان لوگوں نے۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا